بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ساری عمر تہمت لگاتے تھے کہ کوئی یہودی ایجنٹ ہے، کہ کسی کے تانے بانے جا کے یہودی فیملیوں سے ملتے ہیں، کہ اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے ایک پرٹیکولر بندہ ایز پرائم منسٹر، آج انہی لوگوں نے ایک ایسا بل آتھر کیا ہے اور UN ہیومن رائٹس کونسل میں پاس کروایا ہے جس کو کوئی بھی مسلمان دیکھ کے شرم سے ڈوب مر جائے۔ نہیں یقین آتا؟ وہ بل ہم شیئر کریں گے، آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اس بل کے اندر اس طرح کی زبان کا استعمال تھا، اس طرح کی لینگویج کا استعمال تھا کہ میں اور آپ آئندہ کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں جی سکتے۔ اس بل کی تعریف کس نے کی، یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ امریکن جوئش کانگریس جو ایک 100 سالہ پرانی آرگنائزیشن ہے امریکہ میں، جو اسرائیل کا گو تھرو ہے امریکہ کے ساتھ، جو ایک میجر لابی گروپ ہے، انہوں نے تعریف کی کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے اس سچویشن کے اندر، اس بل کے اندر، اس نے سب سے ایکسٹریم پروویژنز بھی پاس کروا لی ہیں۔ اس نے پورا نقشہ کایا ہی پلٹ دیا ہے اس سچویشن کی۔ ایسی کون سی بات ہے اس میں جو پاکستان نے کی ہے جس کی وجہ سے امریکن جوئش کانگریس آج سرکار کی تعریف کر رہا ہے؟ اور یہ وہ تعریف نہیں جو دشمن کرے تو انسان خوش ہوئے، دلیری کی تعریف نہیں ہے، اصول کی تعریف نہیں ہے، یہ بکنے کی تعریف ہے۔ وہ تعریف یہ ہے کہ پاکستان نے اس میں حمایت کی ہے اور آتھر کیا ہے اور سائن کیا ہے اور جمع کرایا ہے وہ چیز جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم 7 اکتوبر کے حملوں کی مذمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی ہسٹری 7 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے۔ فلسطین اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ پرانا تو ہے ہی نہیں۔ اس طرح کا بیہودہ جیسچر سرکار کی پارٹ پہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ فرضی طور پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی بڑا کچھ کر رہی ہے، لوگ KFC جا کے توڑ رہے ہیں، سب کچھ فرضی ہے، آنکھوں میں دھول ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ علماء نے اپنا روزہ محشر بچانے کے لیے 1.5 سال بعد فتویٰ دے دیا، اور سرکار اپنے آپ کو بچانے کے لیے UN میں جا کے الٹ پٹنگ چیزیں کر رہی ہے۔ UN فیل کر چکی ہے، یہ آج روز روشنی کی طرح عیاں ہے۔ OIC ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر ہے، کوئی حیثیت اوقات نہیں اس کی۔ اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد سے لوگ قتل کر دیے جائیں گے، شہید ہوں گے، اور ہم UN میں جائیں گے، ہم OIC میں جائیں گے، تو اے لو UN جان دا نتیجہ، UN کی اعلیٰ کارکردگی جو ہماری سرکار نے کی۔ گریٹر اسرائیل کا پلان جو وہ خود کہتے ہیں آپ کو دن دہاڑے نظر آ رہا ہے۔ ایکسس آف ریزسٹنس میں ایران کے اوپر بہت تنقید ہوتی تھی کہ یہ اچھا ایلائی نہیں ہے، یہ ہے وہ، یہ پراکسیاں لرڈ ہے، پر ان کی کمر توڑ کے اب مڈل ایسٹ اور سبسیکوئنٹلی پاکستان ایک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف جائے گا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ فلسطین اپنا جگہ کھو بیٹھے گی۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے۔ کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو، اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ اب 2 اسٹیٹ سلوشن وائبل نہیں ہے۔ حیران کن بات ہے۔ یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ فلسطین افیکٹو ریزسٹنس نہیں دے سکتا اسرائیل کو، انہوں نے دے کے دکھایا۔ جو بات سمجھنی ہوگی اور لوگوں کو بتانی اور پڑھانی چاہیے، اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بتانی چاہیے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ جو جھوٹ پوری دنیا سے بولا گیا تھا کہ UN کچھ ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کچھ ہوتے ہیں، OIC کچھ ہوتا ہے، انٹرنیشنل جسٹس کے کورٹس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ
بکواس ہے. مائٹ از رائٹ ہی ہوتا ہے. یہ قوم کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اپنے بلبوتے کھڑے ہونا ہے. بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت سارے پروڈکٹ امریکہ سے آتے ہیں, بہت سارے کیمیکل باہر سے آتے ہیں, لیکن اب ہمیں وہ قدم لینا پڑے گا کہ ہم اس قسم کی ٹرینی اور کنٹرول سے باہر نکلیں. اگر یہ آپ کے لیے ویک اپ کال نہیں ہے تو میرے بھائی آپ کوئی ہیوی نشہ کر کے سوئے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی آپ تک نہیں آئے گی. پورے مڈل ایسٹ کو دیکھیں, پورے افغانستان, ایران, عراق کے ریجن کو دیکھیں. آج ہمارے چیف صاحب کہتے ہیں ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیوں ضرورت ہے ہارڈ اسٹیٹ بننے کی؟ ایسا کیا ہوا پچھلے 30-40 سالوں میں جس کا جواب ہم نے کبھی نہیں دیا, جس کی وجہ سے آج ہم ہارڈ اسٹیٹ بن رہے ہیں؟ ہم ہر اپنے دوست کو مخالف کیوں بنا لیتے ہیں؟ ہم ہر مظلوم کا آسرا کیوں چھوڑتے ہیں؟ چیف صاحب نے خطاب کیا اوورسیز پاکستانی جو یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئے ہیں, پیسے لگانے ہیں, کہنے کے لیے دہشت گردی کچھ بھی نہیں ہے, دہشت گرد کچھ نہیں ہوتے ہمارے سامنے. بڑی اچھی بات کی ہے, کاش نمبرز بھی یہ بولتے. 2024 میں جتنے دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں جو ISPR نے خود رپورٹ کیے ہیں وہ حیران کن ہیں. بلوچستان جیسے صوبے میں باقاعدہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے, جنہوں نے ابھی اپنا سٹ ان اینڈ کیا ہے تاکہ وہ ایک لمبے پروٹیسٹ کی کال دے سکیں. KPK کے اندر سچویشن آپ کے سامنے ہے. انٹیریئر سندھ پاکستان کا قانون اپلائی نہیں ہوتا. تو ریالٹی یہ ہے کہ نہ ہم اپنوں کو اپنا بنا سکے, نہ ہی ہم باقی مسلمان ملکوں کو اپنا بنا سکے. ہم امریکہ کے غلام تھے, اس کے بعد ہم سعودی عربیہ کے غلام ہیں. ہم اس سے آگے دنیا دیکھ ہی نہیں پا رہے ذاتی مفاد کی وجہ سے. بہت سارے لوگ تانے مارتے ہیں آپ جائیں وہاں پہ لڑ لیں, راستہ کھلا ہو انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے, لیکن نہیں کھلا ہوا. تو آپ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. آپ فلسطین کے لوگوں کے لیے پیسے بھیجیں. آپ جو پروڈکٹس اسرائیل کے اندر وار پروپیگیٹ کر رہے ہیں, ان کے سپاہیوں کو کھانا دے رہے ہیں, ان کو بوائیکاٹ کریں. جس حد تک آپ بوائیکاٹ کر سکتے ہیں کریں, اور یہ نکتہ چینی چھوڑ دیں. یہ آئیڈیا کہ دنیا بائنری ہے 1 یا 0 ایک انتہائی بیوقوفانہ سوچ ہے کہ یا ہر چیز کا بائیکاٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کریں. ٹرکی کے اندر KFC بند ہوا ہے, اس کا نقصان سینٹرل KFC کمانڈ کو بھی ہوا ہے, اور جو لوگ روزگار اس کی وجہ سے لوز کرتے ہیں اس کے آلٹرنیٹیو بنتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. پیزا ہٹ ایک گلوبل چین تھی پاکستان میں جو اوور اے پیسیج آف ٹائم بند ہوگی. ہزاروں کے تعداد سے اس کے امپلائیز تھے, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اسرائیل فلسطین سے. وہ ایز اے بزنس ماڈل نہیں پاکستان میں آپریٹ کر سکا. اس کے عوض 2-3 سال گیپ کے بعد چیزیس کھڑا ہو گیا پاکستان میں, جس کے آج 1800 امپلائیز ہیں. یہ آئیڈیا کہ بہت ساری چیزیں ممک نہیں ہیں, اس سے ایک بیوقوفانہ اور بچگانہ سوچ ہے. یہ دکھاتا ہے نائیوٹی اکنامک میٹرز کی جو ہمارے موسٹ لوگوں کو ہے, وہ آ کے بھاشن دے دیتے ہیں. اور آپ کا خون جوش مارنا چاہیے. لاجک بھی ہے, منطق بھی ہوتا ہے, لیکن خون بھی جوش مارنا چاہیے. منطق کی دنیا میں گھس کے انسان اگر صرف بائنری میں دنیا دیکھنا شروع کر دے تو پھر تو دنیا انتہائی یوٹیلیٹیرین ہو جاتی ہے. اور اس اصول کے تحت آج ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے اپنے سپاہی اسرائیل کے ساتھ مل کے فلسطینیوں پہ حملہ کر دیں. کیوں؟ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اسلام کے زیادہ تر احکامات آپ کو یوٹیلیٹیرین سوچ سے روکتے ہیں. تو میرے بھائی, جب مفتی اعظم پاکستان نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جہاد فرض ہو گئی ہے, اب کوئی چیز بحث میں رہتی نہیں. یہ تو ہوگی انٹرنیشنل حرکتیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اب لوکل لیول پہ آ جاتے ہیں. لوگ کہیں گے جی اسی کاری کچھ نہیں سکتے اسرائیل کے بارے ساڑھے بس چی نہیں. ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں, من لی تھوڑی گل سر. اے جڑا پٹرول ہے انہوں سستا کیوں نہیں کرتے؟ جب دنیا میں پٹرول مہنگا ہوتا ہے ہم مصنوعی طور پہ سستا رکھتے ہیں. بیوقوفانہ سوچ, قرضہ چڑھتا ہے. آج دنیا میں پٹرول سستا ہو رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم ابھی سستا نہیں کر سکتے. کیوں؟ PM صاحب نے فرمایا ہم اس لیے سستا نہیں کر سکتے کیونکہ جو یہ پروفٹ ایکسٹرا جنریٹ ہو رہا ہے پٹرول نہ سستا کر کے, ہم یہ پیسے استعمال کریں گے بلوچستان کی سڑکیں بنانے کے لیے. صدقے جاؤں سب کے, جو بجٹ آپ وہاں دیتے رہے ہیں اس کا آڈٹ کریں, سڑکیں کیوں نہیں بنی. اور مزے کی بات پتہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کا مطالبہ یہ نہیں کہ آپ نے سڑکیں نہیں بنائیں, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے ہیں کہاں, تو آپ بنا دیں سڑکیں.
اور ان کے پیارے واپس نہ دیں تب بھی معاملہ حل نہیں ہوتا, اور اگر ان کے پیارے واپس دے دیں تو بلوچستان کے بجٹ پہ سڑکیں بن سکتی ہیں. تو یہ بات کی نہ کو سینس ہے نہ کو سمجھ ہے. اور ہمارے خون پسینوں سے جو آپ یہ پیسہ اکٹھا کر کے جمع کرا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ IMF کو کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہو جاؤ, بجٹ سے اسی ٹیکس ودا دینے, کیا بات نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم جئیں نہ اس ملک میں, ہم کام نہ کریں اس ملک میں, ہر انڈسٹری آپ تباہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اور پھر بات کرتے ہیں کہ ہم گریٹ اکنامک چینج لے کے آئیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو آپ ابھی ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں یہ بیسک منی بجٹ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ IMF کو تسلی دے رہے ہیں. اور اس سب جھمگٹ کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ وہ آنکھ مچولی کھیل رہی ہے. وہ کیا آنکھ مچولی کھیل رہی ہے؟ عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں تھرو بیرسٹر گوہر علی خان کہ کوئی بندہ پارٹی میں آتھرائز نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے. PTI جنرل سیکرٹری نے کلیریفیکیشن دی کہ ان سینکشن تھا, پارٹی لیڈرشپ سے اعظم سواتی بات کرنے گئے تھے. یعنی کہ ہماری کل ملا کے پورے ملک کی سیاست, 25 کروڑ عوام کی سیاست کس چیز پہ کھڑی ہے؟ شخصیات پہ. نواز شریف صاحب کو دل کا دلدل پڑتا ہے, امریکہ چلے جاتے ہیں. مریم نواز صاحب بیمار ہوتی ہیں, انگلینڈ چلے جاتی ہیں. سوری, نواز شریف صاحب انگلینڈ گئے تھے, معذرت میں چاہتا ہوں, پیکا لگ سکتا ہے. مریم نواز صاحب انگلینڈ چلی جاتی ہیں. زرداری صاحب بیمار ہوتے ہیں, ان کی تیمارداری کے لیے آدھا ملک پہنچ جاتا ہے. خان صاحب کو جیل میں بٹیر میں لے کے نہیں عمران ریاض خان بات کرتا ہے, اور میرے بھائی دن دہاڑے ہم نے فلسطین کا سودا کیا, دن دہاڑے ہم نے افغانستان اور ایران کے ساتھ ریلیشن شپس خراب کی ہیں, دن دہاڑے ہم نے اپنے ملک میں تقسیم اور پھوٹ ڈالی ہے ایتھنسٹی کی بنیاد پہ, دن دہاڑے ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ جاگو, آپ آج نہیں جاگیں گے تو کل سرکار چپیڑ مار کے جگائے گی, اور جب وہ چپیڑ مار کے جگائے گی پھر سمجھ نہیں آئے گا کرنا کیا ہے. اتنی ٹرموئل میں یہ ملک ہے, اور آپ PCL کر رہے ہیں, PSL کر رہے ہیں. وسیم اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کی وجہ سے آپ PSL کو کیوں بین کریں, وہ تو یہاں ریونیو جنریٹ کرتا ہے. آپ ان برانڈ سے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ مر گئے باقی برانڈ. اور اس وقت میں جب پوری مسلم امت ایسے دلدل میں پھنسی ہے کہ ہر کوئی حیران پریشان ہے, آپ کے منہ سے ایک دفعہ بات نہیں نکلی ان کے لیے تاکہ آپ کے پیسے نہ خراب ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دولت فتنہ ہے, آزمائش, اور انفارچونیٹلی ہم فیل کر رہے ہیں اس میں. ہم جتنی وائٹ کالر کرائم سٹوری کرتے ہیں ہمیں اس سے روز و روشنی کی طرح عیان ہوتا ہے کہ ہم کتنا فیل کر رہے ہیں. زیادہ تر فلسطین کی ویڈیوز امان بناتا ہے, ابھی اس نے ایکسکلوسیو کے لیے ایک تفصیلاً ویڈیو بنائی ہے, لیکن آپ یقین جانیں اس پہ کئی اور خبریں ہیں. کوئی پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, کوئی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. الحمدللہ جو لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کوئی مظلوم نہیں چھوڑتے, سب کی بات کرتے ہیں, جو حق سچ ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ بے حسی کیوں؟ آپ احتجاج کریں, یہ آپ کا جمہوری حق ہے, یہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو بھی کہتے ہیں, ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں. آپ بائیکاٹ کریں, اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنے صدقے خیرات زکوٰۃ اگر نکال دیا یا نکالنی ہے اس کے اندر سے کچھ دیں فلسطین کے لوگوں کو. یہ بات 4.4 ملین پیپل کو ریلوکیٹ کرنے کی نہیں ہے جس طرح علی بھائی نے کہا ہے. یہ بات ہے کہ کیوں ریلوکیٹ کیا جائے انہیں, یہ ان کا گھر ہے. اگر یہ اصول آج ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں قائم کیا کہ زور, زبردستی اور جینوسائڈ کے تحت لوگ ریلوکیٹ ہو سکتے ہیں, تو پھر طاقتور ساری عمر مظلوم کو مارے گا. اور UN کا ایسا بل پاس کر دینا UN کے لیے شرمندگی ہے. اگر آپ کہیں کہ UN کے فیلئر کی ایک مثال دے دیں تو صرف یہ بل اٹھا کے ہم دکھا دیں گے کہ ایک قوم جس کو ایتھنکلی کلینز کیا جا رہا ہے اس کے حق میں آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. خدا را فلسطین کے لیے دعا کریں, پارا چنار کے لیے کریں, بلوچستان کے لیے کریں, پورے پاکستان مسلم امت کے لیے کریں, رحم کے لیے کریں, ہمارے لیڈران کے دلوں میں, ہمارے مذہبی پیشواؤں کے دلوں میں, اور سب سے زیادہ اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے زندگی جینے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.